آپ کو ہڑپا سے بتاتے چلیں، ہمارے نمائندے محمد عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این 142 محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی کی 138 نوئل ظفر آباد آمد۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ساہیوال ڈویژن کی صدر محترمہ عائشہ ارشد لودھی کی 138 نوئل میں آمد، جہاں محترمہ نے بابا شہباز جٹ کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ بعد میں محترمہ چودھری طاہر محمود رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر گئی، جہاں محترمہ نے رانا خلیل احمد، نائب صدر ایم ایس ایف چودھری طاہر محمود، عمران فضل کھوکھر، علی حسن بھٹی، چودھری سفیان اور رانا طاہر محمود 186 نوئل دیگر سے کارنر میٹنگ کی۔ اس موقع پر یاسین نجم سیال بھی موجود تھے۔ سمندری سے آپ کو بتاتے چلے، سینئر صحافی اور سابقہ ممبر عرفان ادریس بٹ 47 سال کے ہو گئے۔ ان کی سالگرہ کی تقریب ان کی رہائش گاہ محلہ اسلام آباد پر منعقد کی گئی۔ سابقہ ممبر عرفان ادریس بٹ کی سالگرہ کا کیک ان کی رہائش گاہ پر کاٹا گیا، جس میں زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس، اسد عباس جاوید نائب صدر مرکزی انجمن تاجران منڈی بازار سمندری، ایس ایچ او تھانہ مریدوالا شکیب بٹ، سینئر صحافی کلیم بٹ، احمد کمبو، ملک ندیم رضا ایس ایچ او، محسن کمبو، احسن کمبو پنجاب پولیس، ولید جٹ پنجاب پولیس، شاکر عدیل مینیجر ایچ پی ایل بینک، وسیع الرحمان میاں سلمان اور شہر سمندری کی نامور تنظیم سازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین سلمان ادریس بٹ اور دوستوں نے شرکت کی اور عرفان ادریس بٹ کو مبارکباد پیش کی، اور اس موقع پر دوستوں کی جانب سے تحائف بھی پیش کیے گئے اور آخر میں دعائے خیر بھی کی گئی۔ ہارون آباد سے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس گجیانی سال 2023 کا بہترین آغاز۔ حسب ہدایت افسران پی ایچ پی شفٹ انچارج عاطر ذیشان کی ٹیم کے ہمراہ ایک ہی شفٹ میں 5 مختلف کارروائیاں۔ اڈا ڈھابہ شہزاد احمد ولد عبدالرحمان سکنہ جمال کوٹ دیپال پور اکاڑہ سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ مقدمہ نمبر 7/23 درج کروا کر پابند سلاسل کر دیا۔ پولیس ای پی پی ایپ کا درست استعمال کرتے ہوئے 3 ٹارگٹ آفینڈر گرفتار کر کے متعلقہ تھانہ کے حوالے بغرض کارروائی کیے گئے۔ مزید روڈ پر ملنے والے لاوارث موبائل کے مالک حقیقی کو تلاش کر کے موبائل علی ارسلان ولد مظہر سکنہ فاروق آباد گلی نمبر 15 بہاول نگر کا قیمتی موبائل ویوو V23 مالیت 70,000 حوالے مالک کیا گیا، جو بہت خوش ہوا اور دعائیہ کلمات سے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ کوٹ ادو سے آپ کو بتاتے چلے، شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو اور گردونواں میں شدید دھند۔ کوٹ ادو میں حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر، دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوٹ ادو دھند کی وجہ سے متعدد بجلی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ ہارون آباد سے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں مختلف سڑکوں کے اثر نو تعمیر شروع۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری نور الحسن تنویر نے ایم پی اے ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری، سابق ایم پی اے چودھری کاشف محمود اور سابق سٹی ناظم ملک سجاد علوی کے ہمراہ شہر کی مختلف سڑکوں کی اثر نو تعمیر کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم این اے چودھری نور الحسن تنویر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمارا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر خستہ حالی کی تصویر بن گیا۔ اب انشاءاللہ مرکز کے بعد پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور تعمیر و ترقی کا کام ہر جگہ شروع ہوگا۔ ایم پی اے ڈاکٹر مظہر اقبال کا کہنا تھا کہ شہر ہارون آباد کے زندہ دل مکینوں کے لیے سڑکوں کی اثر نو تعمیر ایک تحفہ ہے اور مستقبل میں مزید منصوبے متعارف کروانے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں عوامی پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اس تعمیر و ترقی کے سفر میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے آپ کو بتاتے چلے، مہر وزیر عالم کی رپورٹ کے مطابق دھند کے باعث مسافروں سے بھری کوسٹر اور ٹرالر میں تصادم۔ خوفناک تصادم کے نتیجے میں مسافر کوسٹر کو آگ لگ گئی۔ حادثے میں متعدد مسافر، بچے، مرد اور خواتین شدید زخمی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ دھند کے باعث ہوا۔ مسافر کوسٹر گنوں سے لوڈ ٹرالے کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس میاں نذیر اور اسسٹنٹ کمشنر زینب طاہر کے ہمراہ عائشہ پارک کا دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ یہ پارک میں شہریوں کی سیر و تفریح کے لیے جاری کاموں کو تیز کیا جائے اور لائٹنگ، صفائی ستھرائی سمیت تمام سہولیات کی فراہمی جلد از جلد ممکن بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا پارک میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ گل مل گئے اور ان کی فرمائش پر پارک میں جھولوں کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا ہے کہ عمران خان گزشتہ 26 سالوں سے کرپٹ مافیا کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ عمران خان نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، جس کی بنا پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔
मुल्क पर मुसल्लत 13 जमातें नहीं बल्कि माफिया की हुक्मरानी है, जिनकी क़यादत जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान कर रहे हैं। इन माफिया ने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया है और ये किसी सूरत पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम के साथ इतनी बड़ी डकैती हुई और इदारे खामोश हैं। अवाम का जमहूरी हक छीना और वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। बैरूनी साजिश के तहत जिस तरह PTI की हुकूमत गिराई गई, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज इसका खमियाजा मुल्क कौम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का वो बावकार लीडर है जिसने UNO में पाकिस्तान और इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। वो दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। करप्ट टोला इनकी मकबूलियत से खौफजदा है। मुल्क में इंतखाबात जब भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान के बयानिया की पूरी कौम तायद कर रही है और इसी बयानिए को अवाम वोट देगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि साबिक हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों के बायस मुल्क में बहरानों ने जन्म लिया। अवाम को दुश्वारियों में इजाफा, गुर्बत और महंगाई का ग्राफ ऊपर गया और अवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासर हुई। वफाकी हुकूमत दरपेश मसाइल का हल यकीनी बना रही है, जिसके लिए मरबूत इकदाम उठाए गए हैं। इंतशार पसंद अनासर को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, जो इसमें खलल डालने की खातर नित नई साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अवाम से लगाव होता तो वो इंतकामी कार्रवाई, गालम गलोच, दिशनाम तराजी को छोड़कर अवाम की खिदमत को तरजीह देते और अपने दौरे इक़्तिदार की गलतियों को तस्लीम करके मौजूदा हुकूमत के इक़दाम की अमलदारी में किरदार अदा करते, मगर PTI अनारकी को फ़रोग देकर तरक्की का अमल रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने CPEC को नुकसान पहुँचाया, चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक को नाराज़ किया और मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया करने की हर मुमकिन कोशिश की। मौजूदा वफाकी हुकूमत इक़्तिदार ना संभालती तो आज मुल्क निहायत अबतर हालात का शिकार होता और अवाम का कोई पुरसाने हाल ना होता। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़बार हुसैन गुम्मन ने कहा है कि इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर पर हमला पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ साजिश है। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिशें तर्क करे और इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात करवाए। इमरान खान पर हमला करने वाले अनासर को करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, वरना अवाम का कानून और इंसाफ पर से एतमाद उठ जाएगा। कौम मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचता देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई लड़ाई नहीं। हमारी जिद्दोजहद हसूल इंसाफ, जमहूरियत के फ़रोग और आइनों कानून की बालादस्ती के लिए, जिससे किसी सूरत हम दस्तबरदार नहीं होंगे। इमरान खान ने कौम को सियासी जमहूरी शऊर दिया और इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात की जिद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह जल्द कामयाबी से हमकिनार होगी। उन्होंने कहा कि करप्ट टोले को इक़्तिदार सौंप कर अवामी जमहूरी मैंडेट की तौहीन की गई। कौम मौजूदा वफाकी हुक्मरानों को बरसरे इक़्तिदार देखना नहीं चाहती। इंतखाबात के इनेकाद में मज़ीद ताख़ीर की गई तो पूरी कौम सड़कों पर होगी और हुक्मरानों को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल बाहर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली खान शेर अकबर खान ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की नहज पर है। कोई आलमी इदारा पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को काबिल भरोसा नहीं समझ रहा और हमारी मदद करने को तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान बका के मसले से दोचार है और इलेक्शन ही इस मसले का हल है। हुक्मरान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क अंधेरों में डूब रहा है। मुल्क का वज़ीर दफ़ा अपनी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का दिफा नहीं कर पा रहा, जो हुकूमत नाकामी का वाज़े इजहार है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीरों को अवाम के मसाइल बताने की बजाय इनका हल बताना चाहिए। फैक्ट्रियाँ, कारखाने और मार्केटें बंद होने से अवाम का मुआशी कत्ल होगा। हुक्मरानों को कोई पॉलिसी मुल्की मफाद पर मबनी नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बीमारी का ड्रामा रचाकर मुल्क से फरार नहीं हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर रहकर हिम्मत और जुर्रत के साथ साजिशों, जुल्म, जबर और इस्तिबदाद का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि जो आंखों देखा मुजरिम इमरान खान पर गोली चलाता पकड़ा गया, इसे मीडिया पर बिठाकर इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई। चोर उल्टा कोतवाल को डांटे की वाज़े और घटिया मिसाल है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा PP 137 से उम्मीदवार कौमी असम्बली माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि विफाक में बैठे हुक्मरानों को अवाम का एतमाद हासिल नहीं, इसलिए हम इंतखाबात चाहते हैं। पूरी दुनिया आगाह है कि एक साजिश के तहत इमरान खान पर कातलाना हमला और उनकी जान लेने की कोशिश की गई और वो आज भी ज़ेरे इलाज है, मगर हुक्मरान कह रहे हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, जो उनके जहनी दिवालियापन का सबूत है। राना सनाउल्लाह के बेसरोपा बयानात उनकी गैर मकबूल शख्सियत के आयनादार हैं।
انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیٹی بننا چاہیے جو اس بات کا بھی جائزہ لے کہ فرانزک کے لیے JIT کو مطلوبہ وسائل اور سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر پر قاتلانہ حملے کو سنجیدہ نہ لینا اور کہنا کہ واقعہ ہی ہوا ہی نہیں، یہ رویہ قابل مذمت ہے۔ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا بلکہ ایک پلانڈ سازش واقعہ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ گرفتار ملزم کو استعمال کیا گیا لیکن اس کے پیچھے پوری کہانی ہے جو جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو سارے معاملے کی مکمل تحقیقات کرے۔ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو انصاف کی فراہمی میں روڑے اٹکانا افسوسناک ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شیخوپورہ رانا محمد اعجاز نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا کی ہدایت پر کمیٹی کی حدود میں بننے والی تمام غیر قانونی بلڈنگ جس میں فیکٹریاں، کارخانے، گودام، کمرشل مارکیٹ اور گھروں کی تعمیر شامل ہے، ان کے خلاف بہت جلد ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں پہلے ان تمام بلڈنگز مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے کہ وہ اپنی اپنی تعمیرات کے نقشہ جات 59 پل کمیٹی شیخوپورہ میں جمع کروائیں۔ جو بلڈنگ مالکان اپنی غیر قانونی بلڈنگ کے نقشے جمع کروائیں گے اور سرکاری فیس ادا کریں گے ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ جو بلڈنگ مالکان نوٹس ہونے کے باوجود اپنی بلڈنگ کے نقشہ جات جمع نہیں کروائیں گے ان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں FIR درج کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی بلڈنگز کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اپنے آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیف آفیسر رانا محمد اعجاز نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے حکومت پنجاب اور میونسپل کمیٹی شیخوپورہ کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے جو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمندری سے آپ کو بتاتے چلے گزشتہ روز رات گئے آگ لگنے کا واقعہ اوکاڑا بائی پاس روڈ پر نجی فلور مل میں پیش آیا۔ مل میں لگنے والی آگ پر ریسکیو 1112 کی ٹیموں نے 4 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد قابو پا لیا۔ سمندری ریسکیو آفیسر امتیاز علی کے مطابق 20 منٹ تک کولنگ کا عمل بھی جاری رکھا گیا۔ ریسکیو 1112 سمیت فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے فائر آپریشن میں حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق نجی فلور مل میں لگنے والی آگ کے باعث 1 کروڑ مالیت کا نقصان ہوا جبکہ ریسکیو آپریشن کے دوران 25 ملین کا نقصان ہونے سے بچا لیا گیا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ لگنے سے گودام کی چھت بھی گر گئی اور اس موقع پر ریسکیو 1112 فائر فائٹنگ اور پولیس کی ٹیمیں موجود رہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کویتی ہم منصب کو فون، جنیوا کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویتی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں شہباز شریف نے کویتی ہم منصب کو 9 جنوری کو جنیوا میں پاکستان پر ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کویتی وزیر اعظم نے پاکستان کی موسمیاتی عزم کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کویت کے ساتھ اپنے تعلقات میں اہمیت کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کثیر الجہتی فورمز پر دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، محنت اور دیگر اہم شعبوں میں روابط قائم کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے صحت، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں پاکستانی افرادی قوت کی بھرتی کے لیے کویت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا جبکہ کویتی وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کویت کے وزیر اعظم نے رابطے برقرار رکھنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ کویت 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کی میزبانی کرتا ہے جو ہماری ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ راولپنڈی سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس کے 2 شہداء ہیڈ کانسٹیبل محمد علی اور کانسٹیبل سعید اختر کی برسی۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد علی اور کانسٹیبل سعید اختر صدر کے علاقہ میں سال 2021 میں آج کے روز دہشت گرد سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ حملہ آور نے صدر کے علاقے میں فائرنگ کی تو دونوں شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہریوں کی جانیں بچا لی۔ پولیس ٹیموں نے فوری رسپانس کرتے ہوئے دہشت گرد کو ہلاک کر دیا تھا۔ IG پنجاب عامر ذوالفقار خان کے ویژن کے مطابق پولیس افسران کی شہداء کی قبروں پر حاضری۔ افسران نے شہداء کی قبروں پر پھول نچھاور کیے اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ افسران نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء ہمارا اثاثہ ہیں اور ہیرو ہیں۔ شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत साबिक दौरे हुकूमत की पैदा करदा मसाइल को ख़त्म करने के लिए 9 माह से कोशा है, जिसमें एक अहम मसला IMF प्रोग्राम की बहाली भी था ताकि महंगाई का तूफान रोका जा सके। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मौजूदा मसाइल साबिक दौरे हुकूमत के पैदा करदा मसाइल ही हैं जिनको हल करना जोए शेर लाने के मुतरादिफ है। अगले रोज वजीर आजम IMF की सरबराह से फ़ोन पर बात की, जिसमें इस अज़्म का अयादा किया गया कि IMF की कर्ज से मुतल्लिक शराइत मुकम्मल की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि हम रोज सुनते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग सरमायाकारी करें, नाम निहाद मुफक्करों की बातों पर ध्यान ना दें। इनका कहना है कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ताहम सियासी मकासद के लिए मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें ना फैलाई जाएं।